السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 57، 58، 59، 60، 61 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے، یہ ساری کی ساری آیات جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہیں کہ اگر ان آیتوں پر ہم نے غور و فکر کر لیا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی مومنین کے صف میں شامل فرما لے گا۔ اصل میں کیا ہے، آدمی تو سب ہے، انسان تو سب ہے، لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے، اور صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے۔ صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن کریم میں غور کیجئے گا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک جان کو بچا لیا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ جو تعلیم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کیوں؟ اس لیے دیا ہے کہ مسلمان تو بننا ہی ہے، لیکن سچا اور پکا مومن مسلمان وہی ہوگا جو ایک اچھا انسان ہوگا۔ جو اچھا انسان ہے وہی سچا مومن ہے۔ تو یہاں پر جو چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے ہر آیت کے ہر مفہوم کے اوپر غور کیجئے، ترجمہ پر غور کیجئے، اور پھر اس کو ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی سے اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ باتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو صفات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو مزید اپنی زندگی میں پختہ کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو جو کمی ہے اس کو لیول کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور پکا سچا مومن اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لفظ بالکل سمپل ہے، ترجمہ بھی بالکل سمپل ہے۔ کہا ہے کہ حضرت نے اتنی گہرائی سے کیوں بتایا؟ بولنے والا بول سکتا ہے کہ شیخ نے اتنی گہرائی سے کیوں بتایا؟ یہاں پر تو کلیئر بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں سلف صالحین مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اور جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اپنے ایمان اور نیک عمل کے اوپر وہ گھمنڈ کرتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے کہ میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑی عبادت کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ دان دکشنا دینے والا ہوں، مسجدوں کے تو پورے خرچے میں ہی اٹھا رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت گہری باتیں ہیں جو آج کل عام طور پر انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، یہ اصل میں مومن ہے اور اچھے انسان ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں کیا فرمایا حافظ ابن کثیر نے کہ وہ آدمی جو ایمان والا ہے، اور وہ آدمی جو نیکی کے کام انجام دیتا ہے، وہ آدمی جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنے میں اینی ٹائم دل و جان سے لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں دور رہتا ہے، وہ آدمی جو اپنے پاکیزہ کمائی کو رب العالمین کے بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان اور نیک عملوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ ابھی 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد اور 2-4 10,000 خرچ کرنے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر پراؤڈنس آتا ہے اور گھمنڈ آتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بڑا نیک کم کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر نہ ہم ایمان والے ہیں نہ اچھے انسان ہیں۔ ایمان والے بھی نہیں اور اچھے انسان بھی نہیں ہیں۔ بہت ہی گہرائی کی باتیں ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پہ مجھ کو بٹھایا ہے، یہ اللہ کی مہربانی میرے ساتھ ہے، لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ آیت کریمہ کا جو صحیح مفہوم ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ابھی اس وقت
یا جب بھی میں درس دے کر کے دیتا ہوں بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں اور جو بھی باتیں بیان کرتا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ حضرت نے بول دیا اور ہو گیا، نہیں، میری ہر بات کو رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی بولوں گا اگر وہ حق ہے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن مجھ کو سرخروئی ملنے والی ہے، اور میں جو بھی بات بولوں گا اگر وہ بات حق نہیں ہے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرے ساتھ بہت ہی بدترین معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے جو آیت ہے اور اس کا جو صحیح مفہوم ہے میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ ایمان والا بندہ اور سچا پکا اور نیک بندہ وہ ہے جو اپنے ایمان کے باوجود اور اپنی نیکیوں کے باوجود ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میں حق ادا کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں، پتہ نہیں میں اپنے رب کو راضی کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اپنی نیکیوں کے باوجود، اپنے ایمان کے باوجود، نمازوں کی پابندی کے باوجود، رات کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کے باوجود، نوافل کو کمپلیٹلی ادا کرنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے پاکیزہ اور محنت کی کمائی کو خرچ کرنے کے باوجود ہمیشہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اور جس کے اندر یہ جذبہ اور یہ صفت آ گئی، بس سمجھ لیجیے کہ وہ پکا سچا مومن ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سمپل بات ہے، اس کے پیچھے تو کوئی گہرائی ہی نہیں لگتی ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے بہت گہرائی ہے، اس کے پیچھے بہت گہرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کونی آیتیں ہیں اور جو شرعی آیتیں ہیں ان تمام پر وہ کمپلیٹلی ایمان رکھتے ہوئے اس سے راضی بریزہ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس روئے زمین کی افضل ترین خاتون سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے سورۃ التحریم کے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، یعنی سیدہ مریم وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے رب کے کلمہ کی تصدیق کی اور اس کی کتاب پر وہ ایمان لے آئی۔ کیا مطلب یہ کہ سیدہ مریم کا اس بات پر مکمل یقین تھا کہ ہماری زندگی میں یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ابھی سیدہ مریم کے ساتھ کتنی بڑی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی بنانے کے لیے بغیر شوہر کے ان کو جو ہے حاملہ کر دیا، بچہ پیدا ہوا، بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اس عظمت کے پیچھے ان کو کتنا دکھ جھیلنا پڑا۔ لوگوں نے ان کو بدکار تک کہا، لوگوں نے ان کو سیاہکار تک کہا، لوگوں نے ان کو بہت ہی بدترین انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا، ہر اعتبار سے ان کو برا بھلا کہا، لیکن مریم کا ایمان کیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ہمارے رب کے جو احکام ہیں، جو رب اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ رب کو بہت پسند ہے، لہذا اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا رب جن باتوں سے اپنے بندوں کو روکتا ہے وہ باتیں ہمارے رب کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، لہذا ایمان والوں کو یہ سمجھ کر کے اس سے رک جانا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب میرے رب کی مرضی سے ہونے والا ہے، لہذا جو کچھ ہو سب سے پہلے اس پر صبر کرنا، اگر اچھائی ہے تو اس پر شکر کرنا اور اپنے رب سے لو لگائے رکھنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین هم بربهم لا یشرکون۔ یہ جو شرک کا جو لفظ ہے نا بہت ہی وسیع ہے۔ ابھی شرک صرف یہی نہیں ہے کہ مزاروں پر جا کر کے سجدہ کر لیا، یاد رکھیے گا، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ مزاروں پر جا کر کے سجدہ کر لیا، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو پکار لیا۔ ایک آدمی اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ ابھی نیک عمل کر رہا ہے کہ فلاں صاحب خوش ہو جانا، بات سمجھ رہے نا، نیک عمل یہ کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب ہم سے راضی رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، آنے کے باوجود اس کو رد کرنا اور دوسری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اپنے نفس کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون،
اور ایمان والے نیکوکار لوگ اور اس دنیا میں بہترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی شرک نہیں کرتے، کوئی شرک نہیں کرتے، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو میں بالکل اوپر بتلا رہا ہوں۔ اس آیت کے، ان آیتوں کے اوپر اگر بیٹھ کر کے تنہائی میں ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں گی، کیونکہ ہمارے رب نے تو کہا ہے کہ اللہ کی آیتوں پر غور کرو، تدبر کرو، جتنا غور کرو گے اتنا ہی گہرائی میں جاؤ گے، اتنا ہی معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایسا کلام ہے کہ قیامت تک اس کے معنی اور مفہوم کے کمپلیٹ ہونے کو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اتنی گہرائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی شرک نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، جو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صفت ہونا ایک ایمان والے میں بہت ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم ہوں یا آپ ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، یہ ہرگز مت سمجھیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، وہ تو ہمارے رب نے ہم کو توفیق دیا، اور ہم نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے جو نکال کر کے اللہ کے راستے میں دیا وہ ہمارے باپ کا نہیں تھا، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا تھا۔ رب اگر چاہتا تو ملا، رب نہیں چاہتا تو کیا ہمیں ملتا؟ نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ یہ سب چیزیں ہیں جو نفس کے تزکیہ کے طور پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں سے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے بارگاہ میں کچھ دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ رب کی طرف لوٹ کر کے جانا بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کی تفسیر سن لیجئے، خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہی روایت جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ المؤمنون حدیث نمبر 3175، سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کس بات سے؟ کہ ان کو ان کے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ چور ہیں جو چوری کر کے ڈر رہے ہیں؟ کیا یہ بدکار ہیں جو بدکاری کر کے ڈر رہے ہیں؟ کیا یہ شراب خور ہیں جو شراب خوری کر کے ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ لا یا بنت صدیق، لا یا بنت ابی بکر، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چوری کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پینے والے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھنے والے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، صدقہ بھی دینے والے ہیں، اور جب یہ اللہ کے بارگاہ میں کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جو دے رہا ہوں میرا رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں میرا رب جو میں دے رہا ہوں وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کریمہ خود تلاوت فرمائی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں اور آگے بڑھ کر کے نیکیوں کو انجام دینے والے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، مفہوم کے ایک ایک پوائنٹ پہ غور کیجئے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح پہلے کر لیں تاکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی ایک سچے اور پکے انسانوں کے صف میں شامل ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا